الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں قیام فرمانا۔ حضرت یونس علیہ السلام چلتے چلتے کسی ندی کے کنارے پر جا پہنچے، دیکھا کہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر پار اترتے ہیں۔ آپ بھی جا کر سوار ہوئے۔ 3 روز کشتی پر رہے۔ چوتھے روز تمام دریا میں اندھیرا ہو گیا اور بڑی بڑی مچھلیاں آ کر کشتی کو حرکت دینے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی گناہ گار بندہ کشتی پر سوار ہے، اس کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دو اور اس کو مچھلی نکل جائے گی، شاید ہم لوگ اس ناگہانی آفت سے بچ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ گار کی وجہ سے پوری کشتی ہی دریا میں غرق ہو جائے اور ہم سب دریا میں ڈوب جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات کو سنتے ہی کشتی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کشتی والوں سے کہنے لگے کہ بس میں ہی ایک بندہ ہوں، مجھ کو ہی دریا میں ڈال دو اور مجھے مچھلی نکل جائے گی۔ سب اہل کشتی نے آپ کی طرف نظر کی اور پھر کہا کہ ہم تو آپ کو درویشوں صفت دیکھتے ہیں اور عقل مند لوگ کبھی آپ پر بدگمانی نہیں کر سکتے، بلکہ بنسبت آپ کے ہم لوگ آپ سے کہیں زیادہ گناہ گار بندے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کشتی والوں سے کہا کہ میں اپنے مالک اللہ تعالیٰ سے خفا ہو کر اس شہر سے چلا آیا ہوں جس شہر کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ سن کر اہل کشتی نے ناچار ہو کر اس دریا میں حضرت یونس علیہ السلام کو ڈال دیا اور فوراً ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پس نگل لیا اس کو مچھلی نے اور وہ ملامت میں پڑا ہوا تھا۔ اور تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اے پیغمبر اللہ کے، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو اچھی طرح پیٹ میں رکھوں اور کسی طرح سے اذیت نہ دوں، اور میرا پیٹ اب آپ کے واسطے زندہ ہوا، جب اللہ چاہے گا تو یہاں سے نکال لے گا، اور میرا پیٹ بھی غلاظت سے پاک ہے کیونکہ میں ہر وقت اللہ کی یاد میں لگی رہتی ہوں اور میرا کام تسبیح و تقدیس میں مصروف رہنا ہے، اور تمہارے واسطے ہی میرا پیٹ عبادت گاہ بنا۔ اے مومنو، ذرا غور تو کرو کہ مچھلی کس طرح اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام پر غور کرو کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور تم لوگ دنیا کے پیچھے اپنے اوقات برباد کرتے ہو۔ جو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نکل گئی تھی، اس مچھلی نے 40 دن تک اپنا منہ کھلا رکھا تاکہ کہیں منہ بند کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کیونکہ بندہ خاص اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور مسلسل 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ کھانا پینا نہیں کھایا پیا۔ اس وجہ سے بدن کی تاب و طاقت جاتی رہی اور نہایت کمزور ہو گئے، لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی وہ عبادت الہی اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، اور اسی ذکر و اذکار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نجات دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تھا وہ تسبیح کرنے والوں سے، البتہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک کہ جب اٹھائے جائیں مردے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پھر انہوں نے کثرت سے اپنے معبود برحق کو یاد کیا اور اس کی عبادت کی اور ہر وقت تسبیح تقدیس میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی۔ تو کیا عجب ہے کہ اگر تم بھی اللہ کی عبادت و بندگی کرو گے تو البتہ آتش و دوزخ سے نجات پاؤ گے۔ دریا کی تمام مچھلیاں بیمار ہو گئی تھی، تسبیح و تحلیل سے وہ اچھی اور ٹھیک ہوگی، اور پھر جناب باری تعالیٰ سے مچھلیوں نے عرض کی، یا رب العالمین، تیرے بندے جب بیمار ہوں تو تیری رحمت کے علاج سے آرام پائیں، اور ہم کو بھی اپنے لطف و کرم کی شفاخانے سے دار و شفا کی بتا تاکہ ہم بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں۔ تب باری تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ اے مچھلیو، یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھا تم اسے جا کر سونگا کرو تو ہر مرض سے شفا پاؤ گی اور پھر کبھی بیمار نہ ہوں گی۔ چونکہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کی صحبت پائی اور 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام امراض دور کر دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ دریا کی مچھلیاں اپنی تسبیح و تحلیل سے فخر کرتی تھی کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں اور عبادت کرنے میں تیری فاضل مخلوق ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بنی آدم سے بہتر سمجھتی تھی۔ اس چیز کو دکھانے کے لیے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید فرمایا
اور پھر کہا اے مچھلیوں دیکھو تو یونس کیسی جگہ تنگ و تاریکی میں ہمارا نام لیتا ہے اور تم تو جائے آرام میں رہ کر ہمارا ذکر کرتی ہو، بس دیکھو اس کی عبادت و فضیلت رکھتی ہے تمہاری عبادت پر۔ جب یونس علیہ السلام کی حال عبادت سے دریا کی مچھلیاں آگاہ ہوگی تو پھر اللہ کی درگاہ میں شرمندہ ہوئی۔ 6 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا تو بھی انہوں نے اپنی حالت و مصیبت میں اپنے حالت کی بندگی نہ چھوڑی، اور تمام ارض و سما کے فرشتے اور بنی آدم کو اللہ رب العزت نے دکھلایا اور تنبیہ کی کہ دیکھو کیسی کیسی مصیبت میں ہمارا بندہ مبتلا رہا پر ہم کو نہ بھولا، یاد کرتا رہا، تو اسی کے صلے میں ہم نے اس کو نجات دی۔ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر پھیلایا اور تمام قدرت الہی کو دریا میں دیکھی، اور تقریباً 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خصوصیت سے اللہ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پس پکارا یونس نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے تیرے، تم بے عیب ہے اور بے شک میں گناہگاروں میں سے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت 4 طریقوں میں تھے، ایک طریق کی ذلت و خواری کی، اور دوسری رنج و عذاب، اور تیسری کار دریا، اور چوتھی طریق کی مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشکی پر آ گئے اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے شکرانہ میں 4 رکعت نماز ادا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 رکعت جو حضرت یونس علیہ السلام نے بطور شکرانہ ادا کی تھی وہ عصر کی نماز تھی، اور اس نفل نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے واسطے فرض کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی نہ دریافت کر کے جلدی غصہ ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبرت کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ان کو چند روز رکھا، اور اس میں حکمت یہی تھی کہ مومن بندوں کو دکھلا دے کہ عبرت دکھلانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندے اور پیغمبر کو بھی نہ چھوڑا۔ آخر ان کو بھی سزا کا مستحق ٹھہرایا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رکھا، پھر یہ سزا دینے کے بعد ان کو نجات دی۔ پس مومن بندے کو لازم ہے کہ مرضی الہی سے کسی امر میں سرکشی نہ کرے اور ہر آن اس کا شکر ادا کرے۔